میٹھی میٹھی پیاری پیاری کہانیاں ہیں، بیٹیاں تو پیارے رب کی مہربانیاں ہیں۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہیں، بس قدر کرنے کی ضرورت باقی ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو عزت دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے اور ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی، یہاں تک کہ ان کو بالغ کر دیا، تو میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیان والی انگلی ملا کر دکھائی۔ اسی طرح بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، جو شخص بچیوں کے ذریعے آزمایا گیا، یعنی اس کے گھر صرف بیٹیاں ہی پیدا کی گئیں اور اس نے ان کو خوش دلی سے پال پوس کر جوان کر دیا، تو وہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے اور آپ کے درمیان پردہ بن جائیں گی۔ آج کا یہ واقعہ آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے گا۔ ایک سچا واقعہ، دوزخ کے 7 دروازے اور 7 بیٹیاں۔ ایک باپ کا امتحان جس کو بیٹیاں پسند نہ تھیں۔ ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں، اسے بیٹیاں بالکل پسند نہ تھیں۔ ہر بار اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی، تو اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ جتنی بار اللہ پاک اسے خوش ہو کر بیٹی عطا کرتا، اتنا ہی وہ اپنے رب کی ناشکری کرتا، اور اس بات کو سوچتے ہوئے وہ اللہ سے شکوہ کرتا کہ اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے، کیوں اس کی قسمت میں صرف بیٹیاں ہی لکھی ہیں۔ جب بھی اس کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ گھر سے نکل جاتا۔ وہ اپنی بیٹیوں سے سخت بیزار تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو پیار سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو کوسنے دیتا، مجھے میرا وارث چاہیے، مجھے اولاد نرینہ چاہیے، میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، اسے بڑا آدمی بناؤں گا۔ یہ بیٹیاں تو صرف کھا رہی ہیں، یہ تو صرف بوجھ ہیں، میں ان کی تعلیم پر 1 پیسہ نہیں لگاؤں گا۔ بیوی نیک دل تھی، وہ اس کی کڑوی باتیں چپ کر کے سنتی اور اسے سمجھاتی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیٹیاں جہنم کی ڈھال ہیں۔ وہ کہتا، یہ مجھے کیا جہنم سے بچائیں گی؟ جو کچھ ہے بس میرے اپنے اعمال ہیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور اس کی ساری بیٹیوں کو بھی اس کے ساتھ نکال دے گا۔ یہ بات سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، حشر کا منظر ہے، ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے، اعمال نامے تولے جا رہے ہیں، فیصلہ ہو گیا ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو آسمان تک بلند آگ تھی، لوگوں کی چیخ و پکار تھی۔ اس نے دیکھا اس کی بڑی بیٹی وہاں کھڑی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ دروازے پر ڈھال بن کر کھڑی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہہ رہی ہو، میرے بابا کو یہاں نہ لے جایا جائے، میرے بابا کو تکلیف ہوگی۔ اس طرح بڑی بیٹی نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے۔ دیکھا تو وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی، وہ بھی روتے ہوئے کہنے لگی، میرے بابا کو یہاں نہ لے جایا جائے، میرے بابا کو تکلیف ہوگی۔ یوں وہ بھی اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے گئے، وہاں تیسری بیٹی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح فرشتے اس کو جس جہنم کے دروازے پر لے کر جاتے، وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 7 دروازوں پر لے کر گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی گئی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ جہنم کے فرشتے اس کو لے کر
اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا؟ میری تو 6 ہی بیٹیاں ہیں، یہاں مجھے کون بچائے گا جہنم سے؟ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس کی تھی وہ غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ وہ انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور پہلی بار دعا کی، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ پھر اسے خوشخبری ملی، اللہ نے اسے اس بار بھی رحمت سے نوازا ہے۔ لیکن وہ اب خوش تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا کہ اسے بچانے والی 7ویں بیٹی دنیا میں آ گئی ہے، جس کو وہ کوس رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گیا۔ اور پھر وہ باپ جو اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا اب ان پر شفقت کرنے لگا، اور یوں وہ پورا خاندان خوشی خوشی رہنے لگا۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے یہاں بیٹے کی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں کی جاتی ہیں، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض اوقات بچی کی پیدائش پر شوہر اپنی بیوی پر، اسی طرح گھر کے دیگر افراد بھی ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ کسی کو ذرہ بھر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ بیٹیوں کو کمتر سمجھنا زمانہ جاہلیت کے کافروں کا عمل تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی یقیناً خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ پیاری پیاری پھول سی بیٹیوں کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اسکرین پر بھی آپ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ضرور دیکھیں۔ اپنے پیارے پیارے کمنٹس کرتے رہا کریں، آپ کی کمنٹس کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔